اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پنڈت لالا رام کاسی بنارس کے پنڈتوں میں سے ایک مشہور گھرانہ تھا۔ اطراف ہند سے یاتریوں کی بہت بڑی تعداد پنڈت کے گھر میں ہر وقت جمع رہتی تھی۔ ادھیڑ عمر میں پنڈت لالا رام کاسی کے ہاں پہلی اولاد لڑکی کی صورت میں پیدا ہوئی۔ بچی کیا تھی؟ حسن کی دیوی تھی۔ پنڈت لالا رام نے اپنی بچی کا نام شنکلا رکھا۔ شنکلا نے 14 سال کی عمر میں ہندو مذہب کی تعلیمات کی تمام کتابیں مکمل پڑھ لی تھیں۔ حسن کی پری پیکر ہونے کے ساتھ ساتھ شنکلا دیوی عقل و فہم کی بھی مہارانی تھی۔ وہ صبح صبح جب گنگا اشنان کے لیے نکلتی تھی تو دیکھنے والوں کی بھیڑ لگ جاتی۔ مجال ہے کہ شنکلا دیوی حیا کی وجہ سے آنکھ اٹھا کر بھی کسی کو دیکھتی ہو۔ انہی دنوں بنارس میں ابراہیم نامی ایک شخص کو سلطنت مغلیہ کی طرف سے نیا کوتوال بنا کر بنارس بھیجا گیا۔ یہ شخص انتہائی قسم کا ایک عیاش تھا۔ ہر ہفتے کسی نہ کسی خوبصورت کنواری لڑکی کو اپنے محل کی زینت بنا کر اس کی عزت خراب کرتا تھا۔ اہل بنارس اس کے ظلم و عیاشی سے تنگ آ گئے تھے، لیکن کوتوال کے سامنے بولنا گویا خود کو موت کے کنویں میں دھکیلنا تھا۔ بوڑھے کوتوال کے کارندے کھوجی کتوں کی طرح بنارس کی گلیوں میں نوجوان کنواری لڑکیوں کو تاڑنے نکلا کرتے تھے۔ ایک دن ایک کارندے نے آ کر خبر دی کہ سرکار آپ بلا وجہ پریشان ہیں۔ اپنے بنارس میں ایک حسن کی دیوی موجود ہے، عمر میں بالغہ ہو چکی ہے۔ سرکار اپنے پنڈت لالا جی کی بیٹی شنکلا کنول کے پھول کی طرح ہے، آج تک اسے کسی نے چھوا تک نہیں۔ اپنے کارندے کی زبانی شنکلا کے حسن کی تعریف سن کر بوڑھے کوتوال کی رال ٹپکنے لگی۔ فوراً اپنے کارندوں کو بھیجا کہ پنڈت جی کو حکم کریں کہ ایک ہفتے کے اندر اندر اپنی بچی کی ڈولی سجا کر ہمارے محل میں پہنچائے۔ اگر پنڈت نے حکم عدولی کی تو انجام اچھا نہیں ہوگا۔ کارندوں کی زبان بوڑھے کوتوال کا پیغام سن کر پنڈت کے گھر میں گویا صف ماتم بچھ گئی۔ جس اکلوتی بچی کو بڑے نازوں سے پالا تھا، آج اسی بچی کو اپنے ہاتھوں سے سجا کر زندہ دوزخ میں ڈالنا پڑ رہا ہے۔ بے خودی کے عالم میں پنڈت اور اس کی بیوی کا دل چاہا کہ بھاگ کر گنگا میں چھلانگ لگائیں اور اپنی بچی کی عزت لٹتے دیکھنے سے پہلے ہی اپنی زندگی کا چراغ گل کر دیں۔ شنکلا نے منت سماجت کر کے اپنے بابو جی کو خودکشی کرنے سے روکا اور کہا کہ آپ کوتوال کے پاس جائیے اور اس سے 1 مہینے کی مہلت لیجیے۔ ان سے کہیے کہ مہاراج ہماری بچی اکلوتی ہے، ہمارے بھی دل کے ارمان ہیں، اس کی ڈولی سجانے کے لیے ہمیں مہلت دیجیے۔ پنڈت کی زبانی خلاف توقع جواب سن کر بوڑھے کوتوال کو تو گویا من کی مراد پوری ہو گئی۔ کہا، پنڈت جی جائیے، تمہیں 1 مہینہ کی مہلت ہے۔ مہلت ملتے ہی شنکلا نے اپنے باپ سے کہا کہ بابو جی 2 دن کے اندر اندر میرے لیے شہزادوں کے کپڑوں، کمر بند پٹکا اور ایک تلوار کا بندوبست کیجیے۔ اگر بھگوان کی کرپا رہی تو مہینے بعد وہ چکی ہی نہیں رہے گی جس سے آٹے کو پیسا جا رہا ہے۔ 2 دن کے اندر اندر شنکلا کو مذکورہ تمام چیزیں پنڈت جی نے مہیا کر دیں۔ اگلی رات منہ اندھیرے شنکلا بھیس بدل کر گھوڑے پر سوار ہو کر ایک ان دیکھے سفر کو روانہ ہوئی۔ منزلوں کی مسافتیں طے کرتے ہوئے شنکلا مغلیہ شہزادے کے بھیس میں بھارت کی راجدھانی دلی پہنچ گئی۔ جمعہ کا دن تھا۔ بھارت کی راجدھانی دلی کے جامع مسجد میں نمازیوں کا تانتا بندھا ہوا ہے۔ مختلف علاقوں سے علماء کرام، مشائخ، عزائم کی ڈولیاں بھی جامع مسجد کے دروازے پر لگ چکی ہیں۔ ہر ایک شخص جمعہ کی ادائیگی کے لیے اپنی جبینوں کو رب کے حضور جھکانے کے لیے جامع مسجد کی فرش پر بیٹھا ہے کہ اتنے میں آواز آتی ہے کہ سلطان ہند بادشاہ اسلام حضرت اورنگزیب عالمگیر
جمعہ کی ادائیگی کے لیے جامع مسجد تشریف لا رہے ہیں۔ فرائض و سنت کی ادائیگی کے بعد ایک بار پھر اعلان ہوا، سارے فریادی اپنی عرضیاں ہاتھ میں رکھے سلطان مسجد سے تشریف لا رہے ہیں۔ ایک ایک فریادی کی فریاد سنتے ہوئے سلطان جب آخری فریادی سے ملے تو وہ شہزادے کے بھیس میں شنکلا تھی۔ حقیقت شناس بادشاہ کو پہچاننے میں دیر نہ لگی کہ شہزادے کے روپ میں میرے سامنے ایک جوان خوبصورت لڑکی کھڑی ہے۔ بادشاہ نے اپنے محل سرا کے خادم خاص کو حکم دیا کہ اس فریادی کو ہمارے دربار میں لے آئیے، اس کی فریاد ہم وہاں سنیں گے۔ شنکلا جب سلطان کے دربار میں پہنچی تو بادشاہ نے حکم دیا کہ سارے درباری باہر چلے جائیں۔ جب پورے دربار کو خالی کر دیا گیا تو سلطان نے اپنی چادر دیتے ہوئے کہا، بیٹی، بچیوں کو زیب نہیں دیتا کہ وہ شہزادوں کا روپ اختیار کر لیں، کہیے کیا فریاد ہے آپ کی؟ شنکلا نے روتے روتے اپنی پوری داستان سنا دی۔ داستان سنتے ہوئے سلطان کے چہرے پر ایک رنگ آئے دوسرا جائے۔ مکمل غم بھری داستان سنانے کے بعد شنکلا نے کہا، مہاراج، میں برہمن ذات کی ہندو لڑکی ہوں۔ سلطان نے کہا، بیٹی جائیے اور ڈولی سجانے کی تیاری کیجیے۔ مایوس کن جواب سن کر شنکلا کے دل کا تو گویا آئینہ ہی ٹوٹ گیا۔ بوجھل قدموں واپس ہوئی۔ مہلت میں صرف ایک دن رہ گیا ہے۔ شنکلا دلہن کی طرح سج دھج کر ڈولی میں بیٹھ گئی۔ بڈھے کوتوال کی آج خوشی کا دن ہے۔ وہ اپنی مونچھوں کو تاؤ دے کر تخت پر بیٹھا خوشی سے پھولے نہیں سما رہا۔ آج اس کے حرم سرا میں شنکلا جیسی حسن کی دیوی داخل ہو رہی ہے۔ بڈھے نے اعلان کیا کہ جب تک میں فقیروں میں روپے پیسے نہ لوٹاؤں تب تک شنکلا کی ڈولی حرم میں داخل نہ کی جائے۔ پورا اہل بنارس کوتوال کے ظلم سے تنگ ہے۔ کمزوری کی وجہ سے کوئی بھی بول نہیں پا رہا۔ فقیروں میں پیسے لٹائے جا رہے ہیں۔ اتنے میں ایک فقیر کی آواز آتی ہے، مہاراج ہم پر بھی کرپا ہو، ہمیں بھی کچھ دیجیے۔ بوڑھے کوتوال نے ناگواری سے جواب دیا، جو روپے زمین پر لٹائے جا رہے ہیں وہیں سے اٹھائیے۔ فقیر نے التجانہ لہجے میں کہا، مہاراج آج تو آپ کی من کی مراد پوری ہو رہی ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں آپ اپنے ہاتھ سے روپے دیں۔ روپے نکالنے کے لیے بڈھے کوتوال جوں ہی مڑا تو فقیر نے میلا کچیلا لباس پھینک دیا۔ اب جب بڈھے کوتوال کی نظر پڑی تو کیا دیکھتا ہے کہ سامنے سلطان اورنگزیب عالمگیر کھڑے ہیں۔ مارے خوف کے بڈھے کا خون خشک ہو گیا، پاؤں میں گر کر معافی کا طلبگار ہوا۔ سلطان نے جلال بھرے لہجے میں کہا، تجھے اس لیے کوتوال مقرر کیا گیا کہ تو میرے رعایا پر ظلم و ستم کرے، بچیوں کی عزتیں برباد کرے۔ اتنے میں سلطان کا فوجی دستہ بھی پہنچ چکا۔ سلطان نے حکم دیا کہ اس کے دونوں پاؤں میں زنجیر باندھ کر ہاتھوں کے ساتھ باندھ دیے جائیں اور ہاتھوں کو مخالف سمت دوڑایا جائے۔ کوتوال کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ یوں بڈھے کوتوال کو عبرتناک سزا دے کر سلطان نے انصاف کا حق ادا کر دیا۔ شنکلا کی ڈولی واپس باعزت اس کے گھر پہنچا دی گئی۔ خیریت معلوم کرنے سلطان بھی وہاں پہنچ گئے۔ سلطان نے کہا، بیٹی سب سے پہلے مجھے پانی پلائیے، کیونکہ میں نے تمہاری فریاد سننے کے بعد قسم کھائی تھی کہ جب تک تجھے انصاف نہ دلاؤں نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا۔ سلطان کے بھوجن کے لیے شنکلا نے کھانا تیار کیا۔ اپنے گھر کے ایک حصے میں سلطان کے نماز کے لیے جگہ صاف کی۔ جس جگہ سلطان نے نماز ادا کی، شنکلا کے باپ نے اس جگہ کو مسجد کے لیے خاص کر دیا۔ سلطان نے چاندی کے پتھر پر ایک حکم نامہ لکھا کہ اس مسجد کا انتظام یہی ہندو خاندان والے سنبھال لیں گے۔ دھریرا نام کی یہ مسجد آج بھی گنگا کے کنارے اس جگہ واقع ہے۔ یہ تھا اسلام کا نظام انصاف، ایسے ہوتے تھے مسلمان بادشاہ۔ ناظرین، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔